بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کے حوالے سے شرعی اور سائنسی اعتبار سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں جو ٹاپکس ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جس طرح نمازوں کا دائمی کیلنڈر بنایا جاتا ہے اور اسی کے مطابق ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیا اس طرح چاند کا کیلنڈر دائمی کیلنڈر بنا کر رمضان اور عیدین کے دن فکس نہیں کیے جا سکتے؟ نیز کیا رمضان ہمیشہ 30 دن کا ہی ہونا ضروری ہے، 29 دن کا نہیں ہو سکتا؟ نمبر 2، چاند کی پیدائش اور چاند کی رؤیت میں کیا فرق ہے، اور شریعت میں چاند کی پیدائش کا اعتبار ہے یا چاند کی رؤیت کا؟ نمبر 3، جن کنٹریز یعنی جن ممالک میں کیلنڈر کے مطابق رمضان اور عیدین کے اعلانات ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ نمبر 4، شرعی اعتبار سے رؤیت ہلال کا درست طریقہ کیا ہے؟ نمبر 5 پر جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہے کہ روزہ فرض نہ ہونے کے باوجود فرض روزہ رکھوانا کیسا؟ نیز شک کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور نمبر 6، پہلے دن کا چاند باریک اور موٹا نظر آتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہمارا آخری پوائنٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا ملک میں 2 عیدیں اور 2 رمضان کرنا امت کے اتحاد کو توڑ نہیں رہا؟ تو اس بارے میں بھی سنیں گے۔ تو یہ ٹاپک ہوں گے، آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں تو امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پوائنٹ پر ہم بات کرتے ہیں نمازوں کا کیلنڈر اور چاند کا کیلنڈر، اس پر۔ تو یہ یاد رکھیں کہ شریعت میں سورج اور چاند کی گردش کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سورج کی گردش سے کیا ہوتا ہے؟ سورج کی گردش سے وقت معلوم کیا جاتا ہے، اور چاند کی گردش سے اسلامی مہینے معلوم کیے جاتے ہیں، اور اسلامی تہوار مثلاً رمضان، عیدین، حج و دیگر معاملات وغیرہ یہ سب چاند سے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اور چونکہ سورج کے اوقات متعین ہیں، لہٰذا انسان نے مشاہدہ اور جدید آلات سے سورج کے اوقات معلوم کر لیے، اور اس کے مطابق جو ہے گھڑیاں بنا لی اور نمازوں کے ٹائم یہ فکس کر لیے، کیونکہ یہ ٹائم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا، ظاہری بات ہے۔ اور کبھی 23 گھنٹے کا نہیں ہوا، کبھی 25 گھنٹے کا نہیں ہوا، اور اسی طرح ہفتے کے 7 دن ہی ہوتے ہیں، اور یہ دن بھی آگے پیچھے کبھی نہیں ہوئے۔ جیسے جمعہ ہے تو جمعے والے دن ہی آتا ہے، جمعرات میں کبھی جمعہ نہیں آیا۔ اسی طرح پیر ہے تو پیر والے دن ہی آتا ہے، اتوار کو کبھی پیر نہیں ہوا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو شمسی کیلنڈر ہے اور وقت ہے اور گھڑیاں ہیں یہ فکس ہیں، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ تو اس حساب سے جو ہے یہ نمازوں کے اوقات فکس کیے گئے، اور اسی طرح شمسی مہینے جو ہوتے ہیں جیسے جون، جولائی وغیرہ، تو یہ بھی فکس ہوتے ہیں، یہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، اور یہ کبھی 28، 29، 30، 31 دنوں کے ہوتے ہیں، اور یہ دن بھی ان کے فکس ہوتے ہیں۔ یعنی 30 والا ہمیشہ 30 کا ہی ہوتا ہے، 31 والا 31 کا ہی ہوتا ہے، 29 والا 29 کا ہی ہوتا ہے، اور جتنے مہینے 28 والے ہیں وہ 28 کے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی کہ اپنے اپنے ٹائم پیریڈ میں یہ مہینے آتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا، ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ شمسی کیلنڈر سے نمازوں وغیرہ اور سحر و افطار کا تعین کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ فکس ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم چاند کی گردش کو دیکھیں تو اس کو فکس نہیں کیا جا سکتا،
چاند کی پیدائش پر تو کیلنڈر بن سکتے ہیں، یعنی چاند کب پیدا ہو رہا ہے اس کا تو کیلنڈر بن سکتا ہے، اور بنے ہوئے بھی ہیں یہ، بلکہ 50 سال کیا 100 سال کے کیلنڈر بھی بن سکتے ہیں، لیکن چاند نظر کب آئے گا اس کا تعین نہیں ہو سکتا۔ اور اسلامی تہوار میں اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بلکہ شرعی اصول یہ ہے کہ چاند نظر آئے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ اسلامی مہینے کتنے دنوں کے ہوتے ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ کہیں گے کہ 29 یا پھر 30 دن کے ہوتے ہیں، کیونکہ اسلامی مہینہ کبھی 28 کا یا 31 کا نہیں ہوا۔ تو اسلامی مہینہ جو ہے یہ یا 29 کا ہوتا ہے اور یا پھر 30 کا ہوتا ہے، اور یہ بھی فکس نہیں ہے۔ اب دیکھیں شمسی مہینے جو ہے نا وہ فکس ہے، لیکن یہ جو قمری مہینے ہیں یہ فکس نہیں ہے کہ کون سا مہینہ 29 کا ہوگا اور کون سا 30 کا ہوگا۔ تو اس پر جو ہے نا آپ نے توجہ دینی ہے کہ یہ فکس نہیں ہے، یا 29 کا مہینہ ہو سکتا ہے یا 30 کا ہو سکتا ہے۔ تو اس بات پر اگر ہم غور کریں کہ جب اسلامی مہینہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور جب 29 دن کا رمضان ہوتا ہے، تو پھر بعض نادان یوں کیوں کہتے ہیں کہ ایک روزہ کھا لیا گیا؟ شاید علم کی کمی کی وجہ سے کہتے ہوں گے، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے، اور آپ بھی اس پر غور کریں کہ اسلامی مہینہ یا 29 کا ہو سکتا ہے یا 30 کا ہو سکتا ہے۔ تو جب رمضان 29 دنوں کا آتا ہے تو پھر اس میں ظاہری بات ہے وہ ایک روزہ کھانے کا تو کوئی یعنی کہ وہ معاملہ ہی نہیں ہے، کیونکہ رمضان ہی 29 دن کا ہے۔ بہرحال قمری مہینے فکس نہیں کیے جا سکتے، اس لیے یہ مہینے پورے سال میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اگر فکس ہوتے تو پھر یہ چلتے نہ، جیسے جون ہمیشہ جون میں ہی آتا ہے، جولائی ہمیشہ جولائی میں ہی آتا ہے، اگست ہمیشہ جو ہے وہ اگست میں ہی آتا ہے۔ تو یہ مہینے بہرحال چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کبھی گرمیوں میں آ رہا ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد سردیوں میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح یعنی اگر سردیوں میں ہے تو وہ گرمیوں کی طرف موو ہو جاتا ہے۔ تو اگر ان نادان لوگوں کی باتوں کو ہم مان کر ہر مہینہ 30 دن کا لگا لیں کہ بھئی 30 دن کا ہی مہینہ ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ مہینے کیسے آگے پیچھے ہوں، یہ تو فکس ہو جائیں جیسے دیگر شمسی مہینے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ جو رمضان شریف اور حج وغیرہ اور دیگر جو تہوار ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال تقریباً 10-11 دن پہلے آ جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ مہینے فکس نہیں کیے جا سکتے۔ سید امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسلسل 4 قمری مہینے 30 دن کے ہو سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مسلسل 3 قمری مہینے 29 دن کے ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی پھر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا مہینہ 30 کا ہوگا کون سا 29 کا ہوگا، یعنی یہ جو ہے نا بات یہ رؤیت ہلال پر ہی ہوگی کہ چاند کس دن نظر آیا، تو اس پر جو ہے نا موقوف کیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یعنی کہ جو نمازوں کا کیلنڈر کیوں فکس کیا جاتا ہے اور رمضان کا فکس کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ یہاں تک کلیئر ہو چکا ہوگا۔ آئیے اب اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں کہ چاند کی پیدائش اور چاند کی رؤیت میں کیا فرق ہے، اور شریعت میں چاند کی پیدائش کا اعتبار کیا جائے گا یا چاند کی رؤیت کا۔ تو اس میں بھی یہ بات سب سے پہلے سمجھیں کہ چاند کی پیدائش سے مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی جیسے جاندار پیدا ہوتا ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر ایسے بڑھتا جاتا ہے۔ چاند جو ہے نا یہ کوئی الگ سے نیا چاند پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے۔ پیدائش قمر تو نیو مون یہ ایک اصطلاح ہے، کیونکہ چاند کبھی معدوم نہیں ہوتا، ہمیشہ موجود ہی رہتا ہے۔ چاند کا سفر اپنے مدار پر جاری و ساری رہتا ہے،
لیکن جب چلتے چلتے ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں سورج، چاند اور زمین یہ ایک لائن میں نظر آتے ہیں، اسے علم فلکیات کی اصطلاح میں چاند کی پیدائش یعنی مون برتھ کہتے ہیں۔ تو جب سورج چاند کی پیدائش سے آگے بڑھتا ہے تو اب چاند کی رؤیت کے لیے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور شریعت میں بھی چاند کی رؤیت یعنی دیکھنے کا اعتبار ہے، چاند کی پیدائش کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں جو فرمایا گیا وہ چاند دیکھنے کا فرمایا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، رواہ فی مشکات المصابیح، حدیث نمبر 1969۔ ایک اور روایت میں ہے نبی پاک اسلام نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30۔ ان احادیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان کا روزہ نہ رکھو جب تک چاند دیکھ نہ لو، اور عید نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اگر تم پر بادل آ جائیں تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ دوسری حدیث کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی عید کرو، اور اگر تم پر ابر آلود ہو جائے تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ احادیث مبارکہ آپ نے سنی، ان میں بالکل واضح طور پر چاند دیکھنے کا فرمایا گیا، یہ نہیں فرمایا گیا کہ چاند کی پیدائش کے بعد یا اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد نیا مہینہ شروع کرو، ایسا نہیں فرمایا گیا، بلکہ چاند کی رؤیت کا فرمایا گیا۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم چل کر اس کو بھی سمجھیں گے کہ چاند کی رؤیت کا کیا طریقہ کار ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ چاند کی جوں ہی پیدائش ہوتی ہے اسی وقت چاند نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ نظر آنے کے لیے بھی کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور چاند جو ہے یہ 24 آورز میں کسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کا ٹائم بھی فکس نہیں ہے کہ صبح کے وقت ہی پیدا ہوگا، دن کو پیدا ہوگا، شام کو۔ یہ مختلف مہینوں میں اس کا مختلف نظام ہوتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے نزدیک رؤیت ہلال کے لیے یعنی جو چاند نظر آ سکتا ہے پیدائش کے بعد، اس کے لیے چاند کی عمر کم از کم 20 گھنٹے ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یعنی جب نیو مون ہوا، چاند کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد 20 گھنٹے گزریں تب یہ چاند نظر آنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 4-5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رؤیت ہلال کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یعنی اگر ان میں کچھ آگے پیچھے ہو تو پھر بھی نظر آنے یا نہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں، فقط 20 گھنٹے ہونا ہی کافی نہیں۔ مثال کے طور پر چاند سورج کے غروب ہونے کے کتنے منٹ بعد غروب ہو رہا ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اچھا، غروب آفتاب کے بعد چاند کتنا روشن ہوگا، یہ بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ چاند اور سورج سے یعنی کتنی دوری ہے چاند اور سورج میں، اور اسی طرح چاند سورج سے کتنا اونچا ہے، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، یہ سب چیزیں ہیں رؤیت ہلال کے لیے دیکھی جائیں گی۔ نیز یہ بھی دیکھا جائے گا کہ غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق کم از کم 40 منٹ ہونا چاہیے۔ اگر چاند کی عمر 30 گھنٹوں سے بڑھ جائے تو غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق 35 منٹ ہونے پر بھی ہلال نظر آ جاتا ہے، یا اگر غروب شمس اور غروب قمر کا درمیانی فرق 50 منٹ سے بڑھ جائے تو تقریباً 19 گھنٹے کی عمر کا چاند بھی دکھائی دیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ پیدائش قمر سے کیا مراد ہے، یعنی نیو مون سے کیا مراد ہے، اور رؤیت ہلال سے کیا مراد ہے۔ یعنی اس کو آپ
مختصراً یوں سمجھیں کہ پیدائش قمر یعنی چاند کے پیدا ہوتے ہی چاند نظر نہیں آ جاتا، بلکہ اس کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلامی مہینہ رؤیت ہلال سے شروع ہوگا، یعنی چاند نظر آنے سے شروع ہوگا، اور پیدائش قمر سے شروع نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ جن کنٹریز میں کیلنڈر کے مطابق رمضان اور عیدین کے اعلانات ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں، اور جو لوگ ان کنٹریز کو فالو کرتے ہیں تو کیا ان کے گھر والوں میں سے کتنے لوگ روزہ رمضان یا اس اسلامی تہوار کا آغاز کرتے ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ اب کچھ اسلامی ممالک بھی ایسے ہیں کہ جو پیدائش قمر سے اسلامی مہینہ شروع کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کیلنڈرز بھی بنائے ہوتے ہیں، پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دن رمضان ہوگا، فلاں دن عید ہوگی، فلاں دن دیگر تہوار ہوں گے، جبکہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر چاند دیکھنے کا حکم ہے۔ اس لیے ملک پاکستان اور کئی اسلامی ممالک میں باقاعدہ رؤیت ہلال کمیٹیز، یعنی چاند دیکھنے والی کمیٹیز بنائی گئی ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ کمیٹیز چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ ورنہ اگر پیدائش قمر کا اعتبار ہوتا تو پھر تو 50 یا 100 سال کا کیلنڈر بھی بن سکتا ہے کہ چاند کس تاریخ کو کتنے بجے پیدا ہو رہا ہے، تو اسی کے مطابق پھر یہ اعلانات بھی ہو جاتے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ رؤیت ہلال کمیٹیاں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ اس ملک میں چاند نظر آیا یا نہیں۔ اور یہاں ایک بڑی حیرت کی بات وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کیلنڈر پر چلنے والے ممالک جو ہیں، کنٹریز، ان کے ساتھ رمضان اور عیدین وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ جو حضرات چاند نظر نہ آنے کی وجہ سے یا شرعی شہادت نہ ملنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے، تو یہ لوگ ان کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کس عالم کے فتوے کے تحت پیدائش قمر پر روزہ یا دیگر تہوار کر رہے ہیں؟ تو یقیناً ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خود جن علماء کو فالو کرتے ہیں یا جن پیر صاحبان یا دیگر بزرگ ہستیوں کو مانتے ہیں، تو وہ بزرگ ہستیاں اور وہ عالم صاحبان سب جو ہے رؤیت ہلال کے قائل ہوتے ہیں۔ تو یہاں سمجھیں کہ یہ اپنی مرضی کے مطابق مسئلہ جو ہے نکال رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بھائی آج تو چاند بھی نظر نہیں آیا اور شہادت بھی نہیں ملی اور تم نے روزہ بھی رکھ لیا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں ملک میں جو ہے وہ روزہ ہے، جو کہ پیدائش قمر پر جو ہے نا وہ روزہ رکھتے ہیں، یا فلاں ملک کے مطابق جو ہے آج اسلامی تہوار ہے، تو پھر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے روزہ رکھا، حالانکہ روزہ نہیں تھا، تو چلیں یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والوں میں سے جو پاکستان میں ہیں، آپ کی اگر بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی نہ کوئی تو پاکستان میں ہوگا نا، تو کیا انہوں نے بھی تمہارے ساتھ اور جو اسلامی ملک تم بتا رہے ہو اس کے ساتھ روزہ رکھا یا نہیں؟ تو یقیناً ان کا جواب آئے گا کہ نہیں۔ تو پھر اب دیکھ لیں کہ یہ بندہ جو اتنا شور مچا رہا ہے کہ بھائی ایک روزہ کھا لیا گیا، ایک روزہ کھا لیا گیا، تو
اس نے خود روزہ رکھا لیکن اپنے بیوی بچوں کو نہ رکھا سکا، اپنے بہن بھائیوں کو نہ رکھا سکا، اپنے ماں باپ کو نہ رکھا سکا، تو پھر اس کا ہو سکتا ہے یہ جواب آئے کہ بھئی وہ تو پاکستان میں ہے، وہ پاکستان کے مطابق جو ہے وہ روزہ رکھیں گے۔ تو یہی سوال تو ہمارا اس شخص سے بھی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا اس ملک کو کیوں فالو کر رہے ہو کہ جو آلریڈی پیدائش قمر پر جو ہے وہ روزہ رمضان دیگر تہوار وغیرہ کر رہا ہے۔ اب اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں، نمبر 4، کہ شرعی اعتبار سے رؤیت ہلال کا درست طریقہ کیا ہے۔ تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہوتا ہے۔ کہ واجب کفایہ کیا چیز ہے کہ بستی میں 1-2 آدمیوں نے بھی دیکھ لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، ورنہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ تو وہ 5 مہینے کون سے ہیں کہ جن کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہوتا ہے؟ نمبر 1 شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو یہ 5 مہینے ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ جو لوگ صرف رمضان کا ہی چاند دیکھتے ہیں تو پھر درست کیسے پتہ چلے گا؟ شعبان کا نہیں دیکھتے، اس سے پہلے آگے پیچھے نہیں دیکھتے، تو صرف رمضان کا چاند دیکھتے ہیں اور وہ نظر نہ آنے کے باوجود روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور شہادتیں نہ ملنے کے باوجود جو روزہ نہیں رکھتے ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ تو اب ان کے اوپر یہ ایک سوال مزید کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے مزید مہینوں کا بھی چاند دیکھا یا صرف ماہ رمضان کے چاند کو ہی دیکھنے کے لیے آ گئے؟ تو یہ 5 مہینوں کا تو خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں پورا سال ہی چاند دیکھا جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے جو لوگ پورا سال چاند دیکھتے ہیں تو صحیح معلومات تو ان کے پاس ہوں گی نا کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے، پچھلا چاند 29 کا ہوا، 30 کا ہوا، کب شروع ہوا، کب ختم ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو درست پتہ ہوں گی جو پورا سال چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہرحال رؤیت ہلال کے ثبوت کے لیے شرع میں 7 طریقے بیان ہوئے۔ وہ 7 طریقے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ رضویہ میں بیان فرمائے۔ آئیے وہ 7 طریقے ہم سنتے ہیں۔ نمبر 1، خود شہادت رؤیت، یعنی چاند دیکھنے والوں کی گواہی۔ یہ بالکل سمپل ہے۔ نمبر 2، شہادت علی الشہادہ۔ نمبر 3، شہادت علی القضاء۔ نمبر 4، کتاب القاضی الی القاضی۔ نمبر 5، استفاضہ خبر۔ اور نمبر 6 ہے اکمال عدت۔ اکمال مدت یعنی 1 مہینے کے جب 30 دن کامل ہو جائیں تو اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور 7واں طریقہ یہ ہے کہ اسلامی شہر کے حاکم شرع کے حکم سے 29 کی شام کو، جو اسلامی مہینے کی 29 کی شام ہوتی ہے، اس کو توپیں داغی جائیں، یعنی تو بھی اگلے مہینے کا اعلان کا یہ ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہ 7 طریقے جو شریعت نے بیان کیے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ تو شرع میں جو رؤیت ہلال کے ثبوت کے لیے طریقے تھے وہ بیان ہو چکے۔ اب ان میں آپ غور کریں کہ پیدائش قمر کا تذکرہ ہوا؟ یقیناً نہیں ہوا۔ ان میں کہیں بھی پیدائش قمر پر اسلامی مہینہ شروع کرنے کا تحریر نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو کنٹریز پیدائش قمر پر ہی اعلانات کر دیتی ہیں ان کو فالو نہ کیا جائے، بلکہ رؤیت ہلال کا اہتمام کیا جائے، اور جو رؤیت ہلال کا اہتمام کرتے ہیں انہی کو فالو کیا جائے۔ امید ہے کہ یہاں تک بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ہم اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں، نمبر 5، کہ روزہ فرض نہ ہونے کے باوجود جو فرض کی نیت سے روزہ رکھے یا رکھوائے تو کیسا؟ نیز شک کا روزہ رکھنا کیسا؟ رمضان کے شرعی ثبوت کے بغیر
رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا مکروہ تحریمی اور گناہ کا سبب ہے، کیونکہ ایک غیر فرض کو فرض قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک شرعی مسافر پر قصر نماز تھی، یعنی کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں جو فرض نماز ہوتی ہے، فرضوں میں 4 فرضوں کے بجائے یہ 2 فرض پڑھے گا، یعنی مسافر۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا، پتہ نہیں 2 ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو بتائیں اس کی نماز ہو جائے گی؟ یقیناً وہ 4 پڑھ لے تو یہ اس کے لیے ثواب نہیں بلکہ گناہ کا سبب ہوگا اور گناہ گار ٹھہرے گا۔ ایسے ہی فرض روزہ نہیں تھا، اس دن فرض کی نیت سے اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ ثواب نہیں بلکہ گناہ ہوگا۔ اور اسی طرح شک کی بنیاد پر روزہ رکھا کہ چلے رمضان ہوا تو فرض روزہ ہے اور نہ ہوا تو نفل ہو جائے گا، تو اس میں یاد رکھیں کہ فرض عبادت ہمیشہ یقین کے ساتھ ادا ہوتی ہے، شک و شبے کی کیفیت میں فرض عبادت نہیں ہوتی۔ اب ہم اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں، نمبر 6، کہ پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے یہ کبھی باریک اور کبھی موٹا بھی نظر آتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ دیر تک نظر آتا رہتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس حوالے سے میں کچھ آپ کو علم فلکیات اور سائنسی اعتبار سے کچھ بتاؤں گا، اور پھر آخر میں ہم شرعی اعتبار سے بھی اس حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ چاند بھی روزانہ طلوع اور غروب ہوتا ہے، جس طرح روزانہ سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، لیکن سورج اور چاند کے طلوع اور غروب میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ سورج کے طلوع اور غروب میں روزانہ 1 منٹ کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے، کبھی یعنی کم یا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، روزانہ کی بیس پر 1 منٹ یا کم ہو رہا ہوتا ہے یا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، مگر چاند کے طلوع اور غروب میں روزانہ 1 منٹ کا نہیں بلکہ 1 گھنٹے کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر چاند 8:05 پر غروب ہوا تو کل یہ چاند 8:06 یا 7 پر غروب نہیں ہوگا، بلکہ اس میں 1 گھنٹے کا فرق پڑے گا، یعنی یہ چاند 9:08 پر غروب ہوگا۔ تو سورج میں تو روزانہ 1 منٹ کا فرق پڑتا ہے، چاند کا روزانہ 1 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ پیدائش قمر کے 20 گھنٹے بعد اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو یقیناً وہ بالکل ہی باریک سا اور کچھ ہی منٹ نظر آئے گا، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوا تو اس کے تقریباً جو 35-40 منٹ ہی ظاہری بات ہے وہ مطلع پر رہے گا، تو اس طرح یہ تھوڑی دیر کے لیے اور بالکل باریک سا نظر آئے گا۔ لیکن اگر یعنی اس دن وہ نظر نہیں آتا تو چونکہ شریعت میں نظر آنے کا اعتبار ہے، تو جب اگلا دن آئے گا، مغرب کا وقت ہوگا، سورج غروب ہوگا، تو آپ خود حساب لگائیں اس چاند کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی۔ یقیناً وہ تقریباً جو ہے وہ 40 گھنٹے یا اس سے بھی اوپر کا ہو چکا ہوگا، اور کل جب یہ غروب ہوا تو یہ یعنی کہ 35-40 منٹ بعد غروب ہو گیا سورج کے، تو آج جب غروب ہوگا تو یہ 35-40 نہیں بلکہ 1 گھنٹہ 35-40 منٹ بعد غروب ہوگا۔ تو اب آپ بتائیں کہ وہ چاند کیسا نظر آئے گا، حالانکہ وہ پہلے دن کا ہی چاند ہوگا، کیونکہ اسلامی مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو عموماً جب 20 گھنٹے کا نظر آ جائے تو اسلامی مہینہ 29 کا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح 35-40 یا اس سے زیادہ گھنٹوں کے بعد نظر آئے تو وہ پھر 30 کا مہینہ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں بھی پریشان ہونے کی بات نہیں۔
جو لوگ تو سائنسی و شرعی علم رکھتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چاند کیوں باریک نظر آ رہا ہے، کیوں دیر تک نظر آ رہا ہے، کیوں موٹا نظر آ رہا ہے، مگر جن کو نہ سائنسی اعتبار سے معلومات ہوتی ہیں اور نہ ہی شرعی اعتبار سے کچھ معلومات ہوتی ہیں، بس وہ لوگ بال کی کھال نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی چاند کے موٹا اور پتلا ہونے کا تو احادیث مبارکہ میں بھی تذکرہ ہوا۔ اس حوالے سے ہم 3 روایات سنتے ہیں۔ معجم الاوسط میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ ہلال سامنے نظر پڑے گا، دیکھنے والا کہہ دے گا یہ دوسری کا ہے۔ تو ہلال یعنی دیکھیں نا، ہلال پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی ہم نے سنی کہ ہلال سامنے نظر پڑے گا، دیکھنے والا کہہ دے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا ہے۔ نمبر 2، طبرانی کی حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کا ایک بڑا اثر یہ بھی ہے، ہلال بڑے نظر آئیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو البختری بیان کرتے ہیں، ہم عمرے کے لیے گئے، جب ہم وادی نخلا میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھنا شروع کیا۔ بعض لوگوں نے کہا یہ تیسری کا چاند لگتا ہے، اور بعض نے کہا یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، پھر ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ہم نے یہ صورتحال ان سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے چاند کس رات کو دیکھا تھا؟ ہم نے کہا فلاں رات کو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دیکھنے کے لیے بڑھا دیا تھا، اور حقیقت یہ اسی رات کا چاند ہے جس رات کو تم نے اسے دیکھا ہے۔ آخری پوائنٹ میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ملک میں 2 عیدیں اور 2 رمضان کرنا یہ امت کے اتحاد کو توڑ نہیں رہا؟ تو اس کے جواب میں یہ عرض ہے، اور یہ آپ بھی جو ہے یہ اس کو صدقے دل سے سنیں اور سمجھیں کہ امت کا اتحاد بہت ضروری اور اہم مسئلہ ہے، لیکن اتحاد حقیقت پر مبنی علم اور عقلی دلائل پر ہونا چاہیے، نہ کہ خلاف حقیقت اور غیر منطقی بنیادوں پر۔ شریعت کے اصولوں پر اتحاد ہی امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ خلاف حقیقت اور غیر منطقی باتوں پر اتحاد کار فضول، وقت کا ضائع کرنا اور مزید انتشار کا باعث ہے، جو اللہ و رسول کی ناراضی کا سبب ہے۔ تو لہٰذا غلط اسی کو کہا جائے گا کہ جو غیر شرعی طریقے سے اعلانات کریں گے یا خلاف حقیقت بنیادوں پر اعلانات کریں گے۔ اس میں تو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ ہم چند لوگ جو ہے مل کر چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیگر تنظیمیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی چاند نظر آیا یا نہیں، تو جواب یہی آتا ہے کہ چاند تو نظر نہیں آیا۔ تو پھر جب ان کی پوسٹیں دیکھی جائیں یا ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ دیکھی جائیں، تو اس میں یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی فلاں ملک میں چاند نظر آ گیا۔ ارے بھائی ہم آپ کے ساتھ تھے، ہمیں تو چاند اس وقت نظر نہیں آیا، آپ کو بھی نظر نہیں آیا، تو گھر جا کر آپ کو چاند نظر آ گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی عجیب اور غلط بات ہے، اس کو غلط کہنا چاہیے، اور جو حقیقت ہے اس کو حقیقت کہنا چاہیے، اور حقیقت پر ہی اتحاد ہونا چاہیے۔ اب آخر میں اس ساری ویڈیو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ
ہر قمری مہینے کا آغاز رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے پر ہی مبنی ہوگا۔ محض چاند کے پیدا ہو جانے یا ماہرین فلکیات کی رائے پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی حقیقت ہے، اسی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح درست شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور سمجھیں، امید ہے علم میں اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔